بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ پیارے دوستو، آج کی گفتگو پیارے نبی علیہ السلام آپ کی شان مبارک اور آپ کی سیرت طیبہ سے ملنے والا فیض اور ملنے والا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائے رب العزت حق گویائی کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کے صبح سے شام تک اور شام سے 63 سال مبارکہ آپ کی ساری حیات طیبہ، ساری زندگی مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے، ہمارے لیے بخشش کا سماں ہے۔ حضور کی سیرت طیبہ کا صرف مزہ نہیں لینا چاہیے اور لطف نہیں لینا چاہیے، لطف لینا بھی ایمان کا حصہ ہے، مگر اس سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی شان مبارک سے ہمیں پیغام لینا چاہیے، ہمیں کامیابی کا راز سمجھنا چاہیے کہ کیا اس میں کامیابی کا عنصر کیا ہے، اس میں عمل والا عنصر کیا ہے، اس میں عمل والا پہلو کیا ہے، اس میں ہمارے لیے لطف لینے کے لیے کیا بات ہے، عمل کرنے کے لیے کیا بات ہے۔ لہذا ہر چیز کو ہم سمجھیں، حضور کے غلام بنے تو پکے سچے کھرے بنے اور بہترین حضور کے عاشق بنے، عاشق صادق بنے، عاشق کامل بنے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ آقا علیہ السلام سراپائے رحمت۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں آئے، اس وقت یثرب تھا، پھر آقا علیہ السلام نے نام چینج کیا، کام چینج کیا، حضور نے ہر شے بدل کے رکھ دی۔ آقا علیہ السلام کے مبارک قدم لگے، مدینہ طیبہ بن گیا، یثرب نہ رہا۔ آقا علیہ السلام کی وہ مبارک قدم ہیں، وہ برکتوں والے رحمتوں والے قدم ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، حضور مختلف شکایات آ رہی ہیں، گھروں میں بچے بیمار ہو رہے ہیں، حضور کچھ کرم فرمائیں، مدینہ کی آب و ہوا فضا خوشگوار نہیں لگ رہی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اچھا عائشہ صحابہ کرام سے کہو کہ صحابہ کرام اعلان کر دو پورے مدینہ طیبہ میں کہ جس ماں کی گود میں بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آ جائیں، اپنے بچوں کو اٹھا کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ طیبہ میں حاضر ہو جائیں۔ عورتیں بچے لے کے آئیں، آقا علیہ السلام نے بچوں کو لیا اور ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی، آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک نکالا اور ایک صحابی کی ہتھیلی پر رکھ دیا، فرمایا تھوڑا تھوڑا ہر بچے کے منہ میں گھٹی دیتے جاؤ، ہر بچے کے منہ میں گھٹی دیتے جاؤ اور یہ لعاب دہن ہر بچے کے منہ تک پہنچاؤ۔ صحابی نے جب وہ فریضہ سر انجام دیا کہ اپنی انگلی سے تھوڑی تھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو لگا کر بچوں کے منہ میں گھٹی میں تالو میں لگاتا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اب کوئی ماں شام تک اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لعاب لگا رہنے دے، یہ لعاب مبارک بچوں کے اندر روشنی اور نور اور شفاؤں سے بھر دے گا۔ فرمایا شام تک کوئی ماں اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائے، اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کا لعاب دہن جا چکا ہے، حضور کا لعاب دہن ان کے لیے شفا بھی ہے، غذا بھی ہے۔
ان کے لیے شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، غذا بھی ہے۔ شام تک بچوں کو بھوک نہیں لگے گی، شام تک کے لیے بچوں کے لیے یہ کافی ہے۔ تو اندازہ فرمائیں آقا علیہ السلام کا بچوں سے پیار، اور جن جن کو حضور نے گھٹی دی، لعاب دہن ڈالا، تو پورا مدینہ طیبہ میں پھر بچے کبھی بیمار نہ ہو سکے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی لعاب دہن مبارک لگ چکی تھی۔ اس طرح ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے قریب ہی ایک کنواں تھا، انٹرنیٹ پہ ان کی تصویریں بھی چل رہی ہیں کہ کنواں تھا، کھارا تھا۔ آقا علیہ السلام سے شکایت کی گئی کہ حضور، صحابہ کرام دور دور سے پانی لاتے ہیں، پانی لے آنے میں بڑی تنگی ہے، تکلیف ہے، تو کوئی کرم فرمائیں، یہی کنواں میٹھا کر دیں، یہی کنویں کو آپ میٹھا کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن، آپ نے ایک پانی کا پیالہ لیا اور آپ نے تھوڑا سا نوش فرمایا، نوش فرمانے کے بعد آپ نے وہ پیالہ اسی کنویں میں ڈال دیا اور فرمایا عائشہ صحابہ کرام سے کہو پورے مدینہ طیبہ میں اعلان کر دیں کہ کہیں سے کوئی پانی نہ لینے جائے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، بلکہ یہاں آئے۔ مصطفیٰ کا یہی کنواں ایسا خوش ذائقہ اور بہترین پانی فراہم کرے گا کہ کائنات میں اس جیسا کوئی پانی نہیں ہوگا، اس جیسا پھر خوش ذائقہ پانی نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے کیا کیا امت پر کرم نوازیاں کی۔ وہ حبیب یکتا، وہ حبیب یکتا ہیں، خالی کنویں میں لعاب دہن ڈالیں، ہمیشہ کے لیے میٹھا کر دیں۔ وہ حبیب یکتا ہیں کہ اگر کٹے ہوئے بازو پر ہاتھ مبارک لگائیں تو آپ کے ہاتھ مبارک سے وہ کٹا ہوا بازو ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے۔ اور وہ حبیب یکتا ہیں کہ اگر کٹی ہوئی ٹانگ پر اپنا لعاب دہن لگا دیں، کٹی ہوئی ٹانگ اسی وقت ٹھیک ہو جائے اور وہ بیمار اور مریض صحابی چلنے لگ پڑے۔ وہ حبیب یکتا ہیں، چھڑی پر ہاتھ پھیرے، چھڑی بہترین تلوار بن جائے۔ وہ حبیب یکتا ہیں جو جانور اونٹوں سے پوچھیں اور گوہ سے پوچھیں کہ میں کون ہوں، گوہ جانور کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ اللہ کے پیارے رسول پیغمبر محبوب ہیں۔ ارے گوہ جانور فصیح زبان میں، انسانی زبان میں بات کرے، وہ حبیب یکتا ہیں۔ سراقہ کو کہیں سراقہ گھوڑے سمیت زمین کے اندر چلا جائے، وہ حبیب یکتا ہے۔ کٹی ہوئی نکلی ہوئی آنکھ پر اپنا لعاب دہن ڈالیں تو وہ کٹی ہوئی نکلی ہوئی آنکھ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے۔ وہ حبیب یکتا ہے جو کائنات کو سکھ دینے آئے، کائنات کو سکون دینے آئے۔ آج ہمارے لیے ان معجزات میں پیغام یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ آپ نے ہر ایک کو سکون پہنچایا، بچوں کو بھی سکون پہنچایا، بڑوں کو بھی پہنچایا، حتیٰ کہ بزرگوں کی آپ بڑی قدر فرماتے۔ حتیٰ کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن والد محترم کو لے کے آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں لائے ہو؟ تو وہ کہنے لگے حضور یہ بیعت کرنا چاہتے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھے کہتا میں آ جاتا، بزرگوں کو کیوں تکلیف دی ہے؟ پیغام دیکھیں، حضور کی سیرت طیبہ کو دیکھیں۔ آقا علیہ السلام اپنی نماز فرماتے کہ میں لمبی کرنا چاہتا ہوں، قرأت قرآن جب پڑھتا ہوں تو اسی سے گم ہو جاتا ہوں، کھو جاتا ہوں اس کی یاد میں اور اس کے ذکر میں اور اس کے کلام میں، لیکن جب بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز بھی میں کم کر دیتا ہوں، ہلکی کر دیتا ہوں، تخفیف کر دیتا ہوں نماز میں۔ تو حضور کے غلاموں، حضور کی زندگی کو سمجھو۔ ہم بڑے دور چلے گئے ہیں، ہم بظاہر مسلمان ہیں، بظاہر ہم نے داڑھی مبارک رکھی ہے، دین کے دعوے دار ہیں، علم کے دعوے دار ہیں، حضور کے غلام ہونے کے دعوے دار ہیں، حضور کے عاشق ہونے کے دعوے دار ہیں، ہم سب دعوے دار ہیں، مگر دعوے میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ سیرت طیبہ داریں۔ آقا علیہ السلام ہمیشہ چھوٹے سے بڑوں سے آقا علیہ السلام نے پیار کیا، چھوٹوں کی پر شفقت کی، بڑوں کا ادب کیا۔ آج جو بندے کہتے ہیں کہ ہمارے والدین چلے گئے، میں ان کو مشورہ اچھا نسخہ دے رہا ہوں کہ وہ کسی
बूढ़ी को, बूढ़ी बडेरी माँ को लें और उसके रोज़ाना कदम दबा दिया करें और उसके जिस्म को दबाया करें और उनको राहत पहुँचाएं, फरहत पहुँचाएं, उनकी खिदमत करें, उनको खिलाएं पिलाएं, उनसे दुआएं दें। मैं यकीन से कह रहा हूँ, कुरान और हदीस के पूरा जो जितना को मुझे अल्लाह ने इल्म बख्शा है उसकी इनायात से और उसकी हम्द व तौफीक से मैं उसको मशवरा देता हूँ कि यहाँ किसी भी बुढ़िया, कोई भी बुढ़िया माँ है, उसकी खिदमत करता रहे। खुदा की कसम, रब्बे करीम अपने फजल से, अपनी करम नवाजी से, इनायत से रब उसकी कब्र में उसकी माँ को सुकून और सुख पहुँचाएगा। किसी माँ की यहाँ खिदमत करे और यहाँ किसी बुजुर्ग के अदब करे, किसी बुजुर्ग के कदम दबाए, कदम चूमे और उनकी खिदमत करे और उनको सुख पहुँचाए, सुकून पहुँचाए। कोई भी बुजुर्ग हो, हल्ले का हो ना हो, जहाँ कहीं का भी हो, किसी बुजुर्ग की दुआएं दे, खुदा की कसम वालिदैन की दुआओं का असर नजर आएगा। आज हम दीन इस्लाम से दूर हैं, माँ बाप चले जाएं, वो खुदा की रहमत थे, वो खुदा का मंशा है, खुदा का फैसला है, अल्लाह की मर्जी है कि वो चले गए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, वो चले गए अल्लाह के अहद व पैमान को पूरा करते हुए। लेकिन आज भी हमारे लिए मौका है, हम किसी बुजुर्ग को, जब हम बुजुर्ग को इतनी इज्जत देंगे, अदब करेंगे, हया करेंगे, खिदमत करेंगे, एक बुजुर्ग की अगर कोई खिदमत करने लग जाए, खुदा की कसम पूरा माहौल और मुआशरा जन्नत बन सकता है। और जब बुजुर्ग भी अपने छोटों पर, बच्चों पर शफकत फरमाने लग जाएं, दुआएं देने लग जाएं, खुदा की कसम पूरा माहौल जन्नत का समा बन जाएगा, पूरा माहौल जन्नत के नज़ारे पेश करेगा। मेरे चंद कलिमात को रब्बिल अज़ल आप और मेरे लिए अमल आसान फरमा के कबूल फरमाए। अल्लाह पाक इसको हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए और इसकी आज की ये तकरीर को मैं सरायत कुछ लफ्ज़ कहना चाहता हूँ कि मेरे किबला उस्ताद मौलाना अल्लामा मौलाना बशीर अहमद सईदी साहब जो कि विसाल फरमा गए इन दुनिया जो खालिक हकीकी न मिल चुके, यकीनन वो मेरे मुरब्बी हैं, मेरे मोहसिन हैं, मेरे पहले उस्ताद हैं जिन्हें मेरी बाह पकड़ी और मेरे को चंगे पासे लाया और चंगे रस्ते पे लाया। अज मैं अगर मिंबर रसूल ते बैठा तो जनाब दे नवाज़िशां, जनाब दे हिदायतां, जनाब दे मेहरबानियां, यकीनन उन्होंने सुबह शाम शब रोज़ मेहनत उन्होंने मेरे को कई मदरसे भी पहुँचाया, कई जगह ते मेरे उत्ते करम नवाज़ा फरमाया। यकीनन मैं उनके एहसान नहीं ला सकता, लेकिन मैं उन्होंने वास्ते सवेर शाम अपने हाथ दुआ वास्ते उठा के बैठा। किबला उस्ताद साहब थे, अल्लाह पाक बख्शिश फरमावे, अल्लाह पाक उन्हें दर्जे बुलंद करे और जितने भी शागिर्द ने अल्लाह सारे शागिर्दों का उन्हें सवाब उन्हें कब्र जन्नत तबाह बनाए। वाखिर दावाना